مسلمانوں کا پاس عہد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ اپنی طباع اور اخلاق کے مطابق اس عہد کو جو انہوں نے معاہدہ حدیبیہ میں کیا تھا پورا کرنے کے نہایت ہی خواہش مند تھے، اور اس پر اسلامی اخلاق عالیہ کے مطابق دل و جان سے عمل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ سچے مسلم کا جوہر اخلاق دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو، اور قسموں کو بعد ان کے مستحکم کرنے کے مت توڑو، اور تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے، ہاں مگر وہ مشرکین مستثنی ہیں جن سے تم نے عہد لیا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرا کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، سو ان کے معاہدے کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ واقعی اللہ تعالیٰ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس کا مفہوم ہے اور وعدہ پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہونے والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو پاس عہد کی عملی دلیل دی، ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ اس وقت تک صلح حدیبیہ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاہدہ صلح کی تنفیذ کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان نوجوانوں ابو جندل کو اس کے مشرک باپ کے سپرد کر دیا، جبکہ وہ مسلم نوجوان مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے ساتھ بھاگ کر آیا تھا۔ اسی طرح ہم اس سیریز کے آغاز میں یہ جان چکے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو مشرکین کے سپرد کر دیا، اور جب وہ مسلمان ہو کر اپنے دین کے ساتھ بھاگ کر مدینہ میں پناہ لینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس لوٹا دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ابو بصیر اپنے دونوں محافظوں سے نجات پا کر مدینہ میں اقامت اختیار کرنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی اجازت نہ دی، اس لیے کہ مدینہ میں اس کو قبول کر لینا معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی متصور ہوتا۔ قریش کی عہد شکنی اور ان سے مسلمانوں کی جنگ۔ جب مسلمانوں نے مشرکین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور معاہدے پر نصاً اور روحاً عمل کیا، تو کیا قریش نے بھی معاہدہ حدیبیہ میں کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی؟ اور کیا قریش نے اس تاریخی عہد کا احترام کیا؟ ہرگز نہیں۔ قریش نے اس عہد کے باوجود بدترین قسم کی خیانت سے کام لیتے ہوئے اس عہد کو پس پشت دے مارا۔ اس بات نے صلح کو باطل کر دیا۔ قریش نے اپنے تصرف سے صلح کو توڑ دیا تو معاہدہ صلح حدیبیہ کو پورا کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مظلوم حلیفوں کا بدلہ لینے اور صلح حدیبیہ والے عہد کو پورا کرنے اور اپنے حلیف بنو بکر کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی میں موافقت کرنے پر قریش کو تعذیب کرنے اور مکہ کو ان کے ہاتھوں سے چھیننے کے لیے مجبوراً قریش سے برسر پیکار ہونا پڑا۔ اس خیانت اور عہد شکنی سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے تحت پرامن طور پر رہنے والے خزاعہ کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ نے ایک طرف مسلمانوں اور خزاعہ اور دوسری طرف قریش اور بنو بکر کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے جنگ کی حالت کو ختم کر دیا تھا۔ بنو خزاعہ اپنے مسلمان حلیفوں کی طرح عہد کے پابند تھے۔ اس نے اس میں خلل اندازی کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خزاعہ کے مسلمان اور کافر قریش اور ان کے حلیف بنو بکر سے اس صلح کی حرمت کے تحت ملتے جلتے رہتے تھے۔ وہ کسی پر ظلم کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے تھے کہ کوئی بکری یا قریشی صلح کی موجودگی میں ان پر زیادتی کرے گا۔ یہی انداز فکر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا تھا۔ بنو خزاعہ حرم کے پڑوسی تھے اور مسلمانوں کے حلیف۔ وہ پاسداری عہد کو گہری نظر سے اور معاہدہ حدیبیہ کی روح سے دیکھتے تھے۔ اسی دوران میں قریش اور ان کے حلیف بنو بکر
صلح حدیبیہ کے تحت امور کو الٹے اور تاریک زاویے سے دیکھنے لگے۔ وہ دیکھتے تھے کہ صلح کی حالت قائم ہے، جس سے مسلمان اور ان کے حلیف بنو خزاعہ قریش اور ان کے حلیفوں سے امن میں ہیں، اور ان سے لڑنے یا ان پر ظلم کرنے کے متعلق سوچتے تک بھی نہیں، جبکہ بنو بکر اس حالت کو ایک ایسا موقع خیال کرتے تھے جس میں ممکن ہے کہ وہ اس بات کو محقق کر دکھائیں جس کو وہ حربی محاذ آرائی میں ثابت نہیں کر سکے۔ بنو خزاعہ کو شکست نہیں دے سکے۔ بنو بکر ہمیشہ ہی جاہلی قبائلی لڑائیوں میں خزاعہ قبیلے پر غالب آنے سے عاجز آتے رہے۔ جب کبھی دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ٹھن جاتی تو بنو بکر میں خوب قتل عام ہوتا۔ چنانچہ بنو بکر نے خزاعہ سے بہت سے بدلے لینے تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں دونوں فریق شامل ہو گئے اور دونوں نے 10 سال کی مدت تک جنگ نہ کرنے کی شرائط کی تنفیذ کا التزام کیا۔ صلح حدیبیہ پر دستخط کرنے کے بعد یہی حالت رہی۔ یہی وجہ تھی کہ خزاعہ امن پسندوں کی طرح مصروف کار رہے اور سفر و حضر میں جنگی احتیاطیں نہیں کرتے تھے۔ اس دوران میں قبیلہ بنو بکر خزاعہ کے ساتھ، جبکہ وہ صلح حدیبیہ کے تحت پرامن طور پر رہ رہے تھے، جنگ برپا کر کے اس سے خیانت کرنے کا جہنمی پروگرام وضع کر رہا تھا۔ یہ پروگرام ان انتظامات کا حساب چکانے کے لیے بنایا جا رہا تھا جو بنو بکر نے خزاعہ سے لینے تھے۔ انہوں نے اپنے قرشی حلیفوں کی مدد سے عملاً یہ قتل عام شروع کر دیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ نوفل بن معاویہ جو بنو بکر بن کنانہ کا سردار اور لیڈر تھا، خزاعہ کی طاق میں تھا اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا جس میں وہ ان پر اچانک حملہ کر دے اور بنو بکر کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ جو ہی بنو بکر اور ان کے حلیف قریش کو یہ موقع میسر آیا، وہ اپنے جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہو گئے اور خیانت سے خزاعہ پر ایک جگہ ٹوٹ پڑے جس کو الوطیر کہا جاتا ہے۔ یہاں صلح حدیبیہ میں کیے گئے معاہدے کے مطابق بنو خزاعہ پرامن طور پر رہ رہے تھے۔ خیانت اور عہد شکنی کے جرم میں قریش کا اشتراک۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ نوفل بن معاویہ جو کہ بنو بکر کا تھا، اس نے قریش کے لیڈروں کو یہ بات پہنچائی کہ وہ موقع پا کر خزاعہ پر حملہ کرنے کی نیت کیے ہوئے ہے اور وہ فریقین کے درمیان صلح کی موجودگی میں خزاعہ کے خلاف اپنے ارادے کو پورا کرے گا۔ اس لیے اس نے قریش سے مال اور آدمیوں کی مدد طلب کی تاکہ وہ اپنے عزم میں کامیاب ہو جائے۔ محدثین اور اصحاب سیر نے باوثوق طریق سے بیان کیا ہے کہ قریش کے سرداروں نے نوفل بن معاویہ کے اس خیال کو سراہا اور خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو بکر کو عملی طور پر مال، ہتھیاروں اور آدمیوں سے مدد دی، یہاں تک کہ انہوں نے خزاعہ پر شبخوں مار کر اور تاریکی میں ان پر حملہ کر کے اپنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا۔ نوفل بن معاویہ بن عرویہ النقائی ثم البکری ثم الکنانی اصابہ میں ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کے 9ویں سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ یہ معمر لوگوں میں سے تھا۔ جاہلیت اور اسلام میں 60 سال زندہ رہا۔ اس کا باپ معاویہ اپنے قبیلے الدعل کا حرب فجار میں سردار تھا۔ نوفل مدینہ آیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ بخاری، مسلم اور نسائی میں اس کی احادیث موجود ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عراق بن مالک، عبد الرحمن بن مطیع، ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحرث نے روایت کیا ہے۔ نوفل یزید بن معاویہ کی خلافت میں فوت ہوا۔ انہوں نے خزاعہ کے آدمیوں پر الوطیر میں حملہ کیا جبکہ وہ نیند کے مزے لے رہے تھے۔ ان میں بڑا قتل عام ہوا اس لیے کہ وہ غیر مسلح تھے اور اچانک قابو میں آ گئے تھے۔ بنو بکر اور ان کے شریک کار قریشیوں نے سوئے ہوئے خزائیوں کے قاتل پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ بچ جانے والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اس حرم میں داخل ہو گئے جس میں سب عرب خواہ کیسے ہی حالات، اسباب اور جواز ہوں، جنگ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ بنو بکر اور قریش نے یہ اقدام تو کر لیا،
مگر یہ نہ سوچا کہ وقت گزر جانے کے بعد تمام لوگ ان پر نفریں کریں گے۔ اس خیانت کا حتمی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانبازوں کے ساتھ مدینہ سے چلے اور ان کے ساتھ اپنے خزائی حلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے، جن کے ساتھ فریقین کے درمیان صلح کی موجودگی کے باوجود خیانت کی گئی تھی، قریش کی بت پرستانہ حکومت کو روندتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئے۔ سرداران مکہ میں سے عہد شکنی میں اشتراک کرنے والے قریشی سرداروں میں سے جن لوگوں نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے میں بنو بکر کا ساتھ دیا اور الوتیر میں خزاعہ کے ساتھ خیانت کے جرم میں اپنے ہتھیاروں اور جانوں کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو العامری، جس نے قریش کے نمائندے کی حیثیت میں صلح حدیبیہ کی تکمیل میں حصہ لیا تھا، اکرمہ بن ابو جہل، مکرز بن حفص اور حویتب بن عبد العزیٰ، یہ دونوں عامری ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں حدیبیہ میں قریش کی طرف سے گفتگو کرنے والے وفد کے ممبر تھے، اور یہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے قریش کی طرف سے صلح پر دستخط ثبت کیے تھے۔ مورخین باوثوق طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ خزاعہ کے ساتھ جو خیانت ہوئی، اس میں ابو سفیان بن حرب جو بنو عبد شمس کا سردار اور قریشی فوجوں کا سالار عام تھا، اس کے سوا تمام قریشی سردار شامل تھے۔ اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی نیتوں سے آگاہ کر کے خیانت میں شمولیت کی استدعا کی تو اس نے انکار کیا اور انہیں اس کے انجام سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے جرم کے منصوبے پر چلتے ہوئے اس کے مرتکب ہو گئے اور انہوں نے قریش پر جنگ مسلط کر دی، جس نے ان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کنانہ میں سے بنو مدلج اپنی قوم کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی کے جرم میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کی تاریخ۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد ماہ شعبان آیا تو بنو نفاثہ نے، جو بنی بکر میں سے تھے، قریش کے اشراف سے بات کی اور بنو مدلج نے علیحدگی اختیار کر لی اور انہوں نے عہد شکنی نہیں کی کہ وہ ان کی اپنی خزائی دشمنوں کے خلاف ہتھیاروں اور آدمیوں سے مدد کریں۔ انہوں نے ان کو ان کے مقتول بھی یاد دلائے جو خزاعہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور ان کو ان کی رشتہ داریاں بھی یاد دلائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں، اور خزاعہ اپنے عہد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کے سوا تمام قوم اس بات میں جلد کارروائی کرنے کی خواہاں ہے۔ ابو سفیان نے کوئی مشورہ نہیں دیا اور نہ اسے علم تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے یہ بات یاد دلائی تو اس نے انکار کر دیا، تو بنو ثقافہ اور بنو بکر کہنے لگے، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہاری ہتھیاروں، گھوڑوں اور جوانوں سے مدد کی تھی۔ انہوں نے یہ بات پوشیدہ رکھی کہ کہیں خزاعہ کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس وقت وہ صلح کی حالت کی وجہ سے نیز اسلام نے ان کے درمیان جو رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی اس کی وجہ سے غفلت میں تھے۔ پھر قریش نے الوتیر اور ساتھ کی جگہوں کا تقرر کیا اور مقررہ میعاد پر قریش کے بڑے بڑے آدمی بھیس بدل کر اور نقاب ڈال کر ان سے جا ملے، اور یہ صفوان بن امیہ، مکرز بن حفص بن الخفیف اور حویتب بن عبد العزیٰ تھے، اور یہ اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو بھی لائے تھے۔ بنو بکر کا سردار نوفل بن معاویہ الدولی تھا۔ انہوں نے خزاعہ پر شبخون مارا جو اپنے دشمنوں سے مطمئن ہو کر غافل پڑے تھے۔ اگر انہیں کوئی خدشہ ہوتا تو وہ تیار اور چوکس ہوتے۔ یہ ان کا مسلسل قتل عام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کے حرم کے ارد گرد نصب پتھروں تک پہنچا دیا۔ حرم میں بے ہتھیار خزائیوں کے بچنے کے برعکس بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ نے انہیں حرم کے اندر قتل کرنے پر اصرار کیا، اور جب اس کی قوم کے بعض آدمیوں نے اسے قتل سے روکنے کے لیے مشورہ دیا کہ وہ اس حرم کے اندر ہے جس میں عرب قتل کو جائز نہیں سمجھتے، تو اس نے اس جرم میں مزید آگے بڑھنے پر اصرار کیا، اور جب اسے اس کے بعض رفقا نے کہا کہ ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، نوفل اپنے خدا سے ڈر تو اس نے ایک عظیم کفریہ کلمہ کہا، آج میرا کوئی خدا نہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو لگاتار موقع سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیتے ہوئے کہا،
اے بنو بکر اپنا بدلہ لے لو، مجھے میری زندگی کی قسم تم حرم میں حاجیوں کی چوری کیا کرتے ہو، کیا تم اس میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ پھر اس نے خزاعہ کو لگاتار قتل کرنے کے شدید احکام صادر کرتے ہوئے بنی بکر سے کہا، تم میں سے کوئی آدمی آج کے بعد تک اپنے بدلے کو مؤخر نہ کرے، پس